آپ نیوٹرل انداز سے مکتب اہل تسنن کی نمائندگی کرتے ہیں، نام لینے میں کباہت نہیں ہے، میں نام لے کر آپ کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں کہ مفتی مولانا اسحاق مدنی صاحب یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ابن ملجم مرادی وہ چونکہ اس کو صحابی بھی کہا گیا ہے اہل سنت کتب میں، جو صحابہ کے حوالے سے لکھی گئی اس پہ صحابی کا ٹائٹل بھی دیا گیا، تو شاید اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس نے اجتہاد کیا، اور جو اس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں اہل سنت کتب میں کہ وہ ایک زاہد شخص تھا، ایک عبادت گزار شخص تھا، یہ اس طرح کے اوصاف بھی بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ آپ نے کہا کہ وہ شکی ترین انسان ہے، اور اس طرف سے صحابی کا ٹائٹل بھی ملتا ہے، اور مفتی صاحب کہتے ہیں اس نے اجتہاد کیا تھا، تو جب صحابی ہے اور اجتہاد کیا تھا تو پھر وہ ایک اجر اس کو نہیں ملے گا اہل تسنن مبنا کے مطابق؟ جی بہت شکریہ شہباز بھائی. دیکھیں یہ جو اجتہاد والی روایت ہے نا، اذا اجتہد الحاکم اخطا فلہ اجر فاذا اصاب فلہ اجران، یہ روایت اولاً تو عمر بن عاص سے ہے. اچھا. اور حضرت عمر بن عاص کی جو مواقف ہیں وہ آپ کو معلوم ہے صفین میں کہاں ہے، اور پھر امام علی علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا کس طرح سے ان کا واسطہ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حاکم سے متعلق ہے، یعنی جب حاکم اجتہاد کرے، پوری ذخیرہ حدیث میں کہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اجتہاد کرے. تو حاکم وقت کون ہے؟ امام علی علیہ السلام ہے، نہ کہ کوئی اور حاکم ہے. تو یہاں پر اس کا تو مطلقاً کسی کے لیے اجتہاد کی بات ہی نہیں ہے اس روایت کے اندر. نہیں، اولاً تو یہ میں نے بتایا کہ اس کے یہ جہاں سے مروی ہے اس پر بھی سوالات ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر غیرے کے لیے ہم یہ کہیں کہ جناب اس نے اجتہاد کر لیا. مثلا کہیں کہ ابن ملجم المرادی نے اجتہاد کر لیا، اس طرح تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا انہوں نے بھی اجتہاد کیا، کیا ان کا اجتہاد بھی صحیح ہے؟ اہل سنت ان کے اجتہاد کو بھی صحیح مانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس میں جو لوگ ہیں ان پر تنقیدات ہوئی، عمر بن الحمق الخزائی ہیں، اور دوسرے حتیٰ کہ مالک اشتر ان کے اوپر بھی تنقیدات کی گئی ہیں. تو یہ جو روایت ہے اجتہاد کر لے اس کو ثواب ملتا ہے اگر وہ خطا کر جاتا ہے، اور اگر وہ صحیح قید کرتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں. یہ روایت اس کا یہاں پہ تعلق ہی نہیں بنتا. امام وقت اس زمانے میں امام علی علیہ السلام ہے، ان کا ہی فیصلہ معتبر ہے اور انہی کے پیچھے امت نے اقتدا کرنی ہے. ان روایات کی بنیاد پر کسی کو کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید نے صحیح اور غلط کا بالکل پیمانہ مقرر کیا ہے، اس میں کسی کی تفریق نہیں ہے کہ صحابی ہے وہ کرتا ہے یا دوسرا عام بندہ ہے. قرآن کسی کی حمایت کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے. قرآن مجید نے کہا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، کہ تمہاری تمناؤں پہ کچھ نہیں ہونے والا، نہیں اہل کتاب کی تمناؤں کے اوپر کوئی فیصلے ہونے والے ہیں. جس نے برا عمل کیا اس کو بدلہ دیا جائے گا. جو بھی اس امت کے اندر برا کام کرے گا، خواہ کوئی بھی ہو، کسی بھی درجے کا ہو، وہ برا ہی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ اس کو بدلہ دیا جائے گا. اگر اس طرح ہم فیصلے کرنے لگ جائیں کہ ایک آدمی وہ غلط کام کرے، ہم کہتے ہیں اس نے اجتہاد کیا لہذا وہ خطا بھی کر جائے تو اس کو ثواب ملے گا. مجھے بتائیے قرآن مجید کے اندر ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو، امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن منکر کرتے ہو. اس آیت کو لے کر ایک ڈاکو، ایک چور، ایک زانی اور ایک شرابی، اس امت کا قاتل اور بدبخت انسان وہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ قرآن میں تو مجھے کھلی چھوٹ دی گئی ہے کیونکہ مجھے افضل انسان کہا گیا ہے اور لہٰذا میں جو بھی کام کروں گا وہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ قرآن میں ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، لہٰذا میں اس امت میں سب سے بہترین آدمی ہوں، اگرچہ میں ڈاکو ہوں، اگرچہ میں چور ہوں، اگرچہ میں قاتل ہوں. تو کیا کوئی صاحب عقل آدمی اس کا یہ استدلال مانے گا؟ کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ فقیہ ہے اور یہ قرآن میں اس نے فقاہت سے کام لیا اور استدلال اور استنباط کیا ہے اور اس کا یہ جائز کام، ناجائز کام بھی یہ جائز ٹھہرتا ہے؟ ہرگز کوئی صاحب عقل اور جو ہوش رکھنے والا آدمی ہے وہ اس استدلال کو تسلیم نہیں کرے گا. تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جو آپ نے کہی کہ مولانا اسحاق کہیں یا کوئی اور کہیں کسی کو چھوٹ دے دے، یہ بالکل غلط بات ہے. تو جہاں تک بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ امام علی کو شہید کیا گیا، اہل البیت علیہ السلام کے ہر فرد کو چن چن کر شہید کیا گیا. امام علی کے جو اصحاب ہیں، محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، ان کو شہید کیا گیا. عبد الرحمن بن ابی بکر اگرچہ مولا علی کے اصحاب میں نہیں ہے اور جمل میں امام علی کے مخالفین میں سے ہے، لیکن ان کو بھی مارا گیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان پہ رویا کرتی تھی. اور اسی طرح آپ دیکھیں مالک اشتر رضی اللہ عنہ، ان کو شہید کیا گیا، زہر دیا گیا.
بلکہ شام کے اندر تو یہ مقولہ مشہور تھا، ان للہ جنودا ومن العسل، کہ اللہ کے لشکر ہیں اور ان میں سے ایک شہد ہے. شہد کے ذریعے اس زمانے کے اندر پوائزن دے کر لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ کس نے یہ شہد کا حربہ استعمال کیا اور لوگوں کو شہید کیا. اسی طرح آپ آگے جا کے دیکھیں، امام علی کے جو اصحاب حجر بن عدی رضی اللہ عنہ، ان کو شہید کیا گیا، ہاتھ باندھ کر ان کے اور ان کو تشدد کر کے ان کی گردن اڑائی گئی. سیر اعلام النبلاء کے اندر ان کے حالات زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، جنگ کے دوران میں کس نے ان کو شہید کیا؟ عمار بن یاسر کے بارے میں اعتراف موجود ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر عمر بن عاص کا، کہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے فضائل کے اندر بھی انہوں نے روایت بیان کی، اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو ان کے فضائل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اور یہ جو روایت ہے بخاری کی روایت ہے 2812 اور 447 نمبر کی جو روایت ہے باب مناء المسجد کے اندر، بخاری نے اس کو روایت کیا، مسلم کے اندر روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر روایت ہے، صحیح روایت ہے، متواتر درجے کی روایت ہے. عمار تقتلہ الفئۃ الباغی، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. اسی طرح آپ جا کے دیکھ لیں آگے جتنے بھی جو ادوار کے اندر ہے، امام علی کے ساتھ جو بھی ایک ایک بندہ صفین کے اندر موجود تھا جس نے باغی گروہ کے ساتھ قتال کیا، سب کو شہید کیا گیا، کسی کو نہیں چھوڑا گیا. حجر بن عدی کو شہید کیا گیا، ایک چھوٹی سی بات کے لے کر ان کے اوپر اتنا بڑا مقدمہ قائم کر دیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، اور ہاتھ باندھ کر صبراً ان کو مارا گیا. پھر آگے امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا؟ اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ صفین میں موجود تھے، وہ صفین کے اندر تھے. امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی مثال لے لیجئے، امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا. کس کا نام میں لوں؟ تاریخ کے اندر سب افراد آپ کو ملیں گے کہ جو بھی صفین کے اندر موجود تھا ان سب کو بعد کے زمانے میں شہید کیا گیا، کسی کو نہیں چھوڑا گیا، کوئی نہیں بچا ہے. تو یہ وہ اسباب ہیں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی صرف واحد وہ بندہ نہیں ہے کہ جس نے یہ حرکت کی اور بس اس کا یہ کام کہ جناب وہ ایک خاتون کے اوپر عاشق ہو گیا اور بس اس نے اس کو لالچ دے دی اور ٹارگٹ کلنگ کروا دی. بھائی فائدہ کس کو پہنچا ہے؟ بعد کے زمانے میں امام حسن علیہ السلام کے صلح کے بعد کیا ان شرائط کی موافقت کی گئی؟ ان کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. تو فائدہ اٹھانے والے کو ڈھونڈنا ضروری ہے، اور یہ قضیہ ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو بہت ہی مشکل بنا دیا گیا. جناب امام علی علیہ السلام گویا کہ پورے جو حالات تھے اس وقت اس زمانے کے اندر وہ سیاسی طور پر وہ لوگوں کے لیے سازگار تھے، سازگار نہیں تھے. یعنی ایسا زمانہ ہے کہ جب لوگوں سے طلاق، اطاق اور بیعت کو پورا کرنے کے اوپر قسمیں لی جاتی تھی کہ تم یہ گواہی دو کہ علی منافق ہے اور تبھی تمہیں حکومت سے وظیفہ ملے گا. اور اس کی گواہی موجود ہے اوزاعی رحمہ اللہ کی سیر اعلام النبلاء کے اندر، ان کے حالات جب بیان کیے ہیں ذہبی رحمہ اللہ نے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اوزاعی کہتے ہیں کہ ہم سے یہ قسمیں لی گئی اور بعد میں پھر میں نے اپنی اس قسم کو توڑا ہے. ایسا زمانہ تھا کہ لوگ صراحتاً امام علی علیہ السلام کا نام نہیں لے سکتے تھے کہ یہ روایت ہمیں امام علی علیہ السلام سے معلوم ہوئی ہے. حسن بصری کی روایات موجود ہیں، ان کی گواہیاں موجود ہیں. امام علی علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جن پر آج بھی یہ حملے ہو رہے ہیں. یعنی یہ حملہ صرف ملجم المرادی کا نہیں ہے، یہ آج تک یہ حملے موجود ہیں کہ ان کے جو قاتلین ہیں جنہوں نے امام علی علیہ السلام سے جنگیں کی ہیں اور جو بنص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفئہ الباغیہ ہے اس کی حمایتیں کی جاتی ہیں، اور نام یہ رکھا جاتا ہے کہ جناب ہم سنی ہیں. بھئی اصل سنیت تو یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں، صحابہ کرام، صحابہ مخلصین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جو السابقون الاولون ہیں جنہوں نے دین اسلام کی لیماریں کھائی ہیں. عمار بن یاسر ہیں، خباب بن العارت ہیں، خزیمہ بن ثابت ہے، اور انصاری صحابہ کرام ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں. کیا یہ صحابہ نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم لوگوں کو اس شعور کی جانب لے کر آئیں. جب تک انہیں کسی زمانے کے سیاسی حالات سے واقفیت نہیں ہوگی کہ اس زمانے میں چل کیا رہا ہے، حکومت کس کی ہے، اقتدار کس کا ہے، اقتدار پر کون لوگ ہیں، ہمیں یہ مسائل میں سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. یعنی بس بندے کو صوفی اس طرح سے بنا دو کہ وہ آنکھیں بند کر لے اور جو بھی جھوٹ اس کو سنایا جائے وہ مانتا جائے اور کوئی سوال قائم نہ کرے. تو یہ ایک بڑی کوشش ہے کہ جو امام علی علیہ السلام اور خصوصاً اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے نواسب زمانہ نے یا نواسب یہ کام کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ
مختلف باتوں پر اعتراض بھی اٹھاتے رہتے ہیں.